بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا، تمام پاکستانیوں کا، خاص طور پر اسلام آباد اور اسلام آباد میں آنے والے لوگوں کا، اور لاہور گرد و نواح سے تمام لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ، مجھ سے ملنے کا بہت بہت شکریہ، اور تمام چیزوں کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے عنایت کی۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا تمام لوگوں نے، میں نے ان کو جواب نہیں دیا یا میں دینا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں 8 تاریخ کو ہی اسلام آباد کیوں آیا تھا، اور اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو وضاحت نہیں کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 3 کمپنیز کو اون کرتے ہیں: 5 اسٹار ایویشن پرائیویٹ لمیٹڈ، ریئل ایزی ویزا جس کا چینل بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ الابیرا اوورسیز جو 2018 سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو میں الابیرا اوورسیز کی وجہ سے اسلام آباد آیا تھا، اور میں نے سوچا یہ تھا کہ جب وقت آئے گا تو آپ کے سامنے خود ہی، کہتے ہیں جب پھول کھلتا ہے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ خود ہی بتاتی ہے کہ پھول کھلا ہے، ضرورت نہیں ہوتی کہ پھول آپ کو آواز دے کہ جی میں کھل گیا ہوں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو وہ خبر پہنچ گئی ہے جو آپ اگر یہ جو وی چینل ہے وہاں سے دیکھیں کہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، بیلاروس کا 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار دینے کی پیشکش۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے علاوہ اگر یہی خبر آپ کہیں گے جی پاکستانی میڈیا ہے چھوڑ دیجئے، کوئی اور میڈیا کور کریں، تو پھر میں کور کرتا ہوں کہ ایسٹرن یورپین اسٹیٹ انوائٹس اپ ٹو 150,000 پاکستانیز۔ یہ ہے آر ٹی نیوز، یہ ہے آج کی خبر۔ میرے پاس 13 اپریل ہے، آپ کو یہ خبر ملے گی 14 اپریل کو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھ دی ہیں، میں ان کو پڑھوں گا نہیں، بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس ٹائم دروازہ کھلا ہے وہ ایسٹرن یورپ کا ہے، جس کے اوپر یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی بھی اس میں محنت ہے، جس کی بھی اس میں خدمت ہے، وہ رنگ لائی ہے، اور انشاءاللہ مزید بڑی خبریں، اس سے بھی بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ کو دینی ہیں، اور آپ کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ خوشخبریاں آپ کو فری آف کاسٹ ملیں گی۔ یقین جانیے کوئی چارج نہیں ہے، اس چینل پہ رہنے کا آپ کو کوئی چارج نہیں کرتا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ گڈ نیوز ملتی رہیں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ بیلاروس کے حوالے سے یہ خبر آپ کو مل گئی ہے، اب اس میں آپ کے بھائی کا کتنا کردار ہے یا کیا ہے، اس کے اوپر میں کہہ دیتا ہوں، ہم بات نہیں کرتے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، اور اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے، اس بات کو یہاں کرتے ہیں ختم، آگے بڑھتے ہیں۔ اور آگے معاملہ یہ ہے کہ آپ کے کام کی باتیں کرتے ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کیسے حصہ بن سکتا ہوں اگر مجھے ایسٹرن یورپ کی طرف جانا ہو، اور اس کے اندر آگے جا کے پھر پولینڈ اور تمام چیزیں بھی ایڈ ہوں گی۔ اگر آپ فیوچر مجھ سے پوچھیں گے، مگر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں ایسٹرن یورپ کی کنٹری بیلاروس کی حد تک۔ سب سے پہلے آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ یو شوڈ بی ریڈی، آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے، اور ہوم ورک کے لیے میں آپ کو جو 8 تاریخ کو ہوا، جو کچھ بھی اس سے پہلے ہوا، اور جو کچھ اب ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں، کیونکہ بات اب کھل چکی ہے تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی پردہ رکھوں۔ سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون سی فیلڈز ہیں جس میں اگر میں ہوں تو مجھے کام مل سکتا ہے، تو وہ تمام لوگ اب سٹیپ بائی سٹیپ نوٹ کر لیں۔ اگر ان کا نام اس میں آ رہا ہے تو وہ بیلاروس کے لیے اپنی تیاری کر لیں، کس کے ڈاکومنٹس مانے جائیں گے، کس کے نہیں مانے جائیں گے، کس سیکٹر کے اندر بہت ہی آسانی ہے، کس کے اندر مشکل ہے، یہ تمام کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دوں گا۔ سب سے پہلے میسن چاہیے، الیکٹریشین کی جگہ ہے، پلمبر کی جگہ ہے، یہ کنسٹرکشن فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ویلڈرز کی ضرورت ہوگی، کرین آپریٹرز کی ضرورت ہوگی، اور کنسٹرکشن لیبر کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو آپ مزدور بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ اپنی فیلڈ کے حساب سے ہی ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے۔ مینوفیکچرنگ اینڈ انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے CNC مشین آپریٹرز، اب اس کے اندر کچھ چیزیں میں جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا ہوں، جو مجھے لسٹ دی گئی ہے وہاں سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، جو CNC مشین آپریٹر ہوگا وہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ رابطہ کریں، میرا کام صرف پروسیسنگ کا ہے۔ فیکٹری ورکرز چاہیے، ٹیکنیشینز چاہیے، کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر چاہیے، پیکنگ اینڈ اسمبلی ورکرز چاہیے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر سے ہیں تو نرس، اگر لوکل رجسٹریشن ہو، ٹھیک ہے، آپ کو لوکل رجسٹریشن کرنی پڑے گی۔ کیئر گیورز اسپیشلی فار ایڈلٹری، ٹھیک ہے،
بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیئر گیور چاہیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا تعلق آئی ٹی سیکٹر سے ہے تو بیلاروس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ سورسنگ ہب ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپرز, ویب ڈیولپرز, گرافک ڈیزائنرز, نیٹورک سسٹم ایڈمنس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کا تعلق بنتا ہے ایگریکلچر سے, فارم ورکرز, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پکرز, گرین ورکرز. اگر آپ کا تعلق بنتا ہے ہاسپٹیلٹی اینڈ سروس سے تو ہوٹل اسٹاف جس میں ویٹرز, کلینرز, کوک, ہاؤس کیپنگ اینڈ جینیٹرز. اس کے علاوہ اگر آپ کا تعلق بنتا ہے لاجسٹک اینڈ ٹرانسپورٹ سے تو ویئر ہاؤس ورکرز, ٹرک ڈرائیورز ود ای لائسنس میں لینا پڑے گا آپ کو, فوک لفٹ آپریٹرز اینڈ پاکستانی ڈگری, ڈپلوما اینڈ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اگر آپ کی ڈگری یا ڈپلوما کو لوکل ایکویلنسی ضرورت ہو تو لینی پڑے گی. اور ہیلتھ کیئر, آئی ٹی, انجینئرنگ جیسے پروفیشن میں فارمل ریکوگنیشن ضروری ہوتا ہے. اگر ان سے ہیں تو آپ کو پھر اپنی ایکویلنسی نکالنی پڑے گی, ان سے لینی پڑے گی. یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے, کرنا کام نہیں ہے آپ کا. اسکل ٹریڈس کے اندر الیکٹریشین, پلمبر وغیرہ میں اگر آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس اور ویلڈ ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہے تو کام مل سکتا ہے, مگر کافی کیسز میں آن جاب ٹریننگ یا لوکل ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کو میں اپنے جو ہوم ورک کیے ہوئے ہیں وہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میں کون سے ہنر سیکھ لوں تو مجھے آسانی سے کام مل جائے گا, تو اس میں ویلڈنگ, MIG, اب یہ لوگ جو ماہر ہیں ویلڈنگ کے وہ جانتے ہیں, ان لوگوں کو پتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے وہاں پر. پلمبنگ, الیکٹرک ورک, HAAC مینٹیننس, CNC مشیننگ, موبائل ریپیئرنگ اینڈ الیکٹرانکس. سافٹ اسکل کے اندر جو ہے بیسک انگلش اور رشین لینگویج وائڈلی اسپوکن. دماغ میں رکھیے گا اگر آپ کو انگلش کی لینگویج آتی ہے تو آپ کی فیلڈ بھی آئی ٹی وغیرہ اور تمام میڈیکل وغیرہ اور وہ بڑی ہوگی یا ہوٹل انڈسٹری میں. لیکن اگر آپ ابھی سے یوٹیوب کے اوپر جا کر انگلش کے ساتھ ساتھ اگر رشین کے بھی ہیلو ہائی سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. آئی ٹی کے اندر بیسک کمپیوٹر نالج والے لوگ ضرورت ہے, گرافک ڈیزائنر چاہیے, ڈیٹا انٹری آپریٹر چاہیے, اینڈ ویب ڈیولپمنٹ, HTML, CSS, JS, ورڈ پریس, ان کی ضرورت وہاں پر ہے کیونکہ آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپریشنل کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ کو پریزنٹ کرنی پڑیں گی. اور بیلاروس ہوٹل انڈسٹری جاب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ہوٹل مینجمنٹ کا تو آپ ویٹرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ہاؤس کیپنگ سٹاف کے لیے کر سکتے ہیں, ریسیپشنسٹ. رشین لینگویج امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کاؤنٹر بیٹھنا ہے تو آپ کو رشین لینگویج کو لرن کرنا پڑے گا. کچن ہیلپر, کوک, شیف چاہیے, ڈش واشر چاہیے, بیل بوائے چاہیے, لانڈری سٹاف چاہیے, روم سروس اٹینڈنٹ بھی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, یہ تمام چیزیں آپ کی ضرورت ہیں. اور سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انگلش کے بارے میں کوئی نو ہاؤ ہو. اور اس کے علاوہ یہ ضرورت ہے ان لوگوں کی انگلش میں جو لوگ بڑے کام کر رہے ہیں نا, اوپر جائیں کام کریں گے. اب اگر کوئی کنسٹرکشن میں لیبر ہے تو اس نے کیا انگلش بولنی کسی سے, وہ اپنا کام کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ آپ کا جو ڈریسنگ ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے, ہائیجین کا خیال کرنا ضروری ہے, یعنی کہ نہا دھو کے رہنا ہے, آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے وہاں پر. کیونکہ اگر آپ ہوٹل انڈسٹری میں ہوں گے, آئی ٹی انڈسٹری میں ہوں گے, یا میڈیکل انڈسٹری میں ہوں گے, یا کسی میں بھی ہوں گے, تو آپ کو بہت سارا اپنا خیال رکھنا پڑے گا. ویسے بھی میں کوئی مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیکوریٹ رکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. جہاں پر بھی میں اکثر دیکھتا ہوں یہاں پر وہ ایجوکیشن نہیں ہے, گرومنگ نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر جو آپ نہیں کرتے تو جو تصویریں آپ بھیجتے ہیں, جو اپنا جو بھی آپ بھیجتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسان ہے تو وہ بالکل ہی ملنگ لگنا چاہیے, پھٹے ہوئے پرانے گندے کپڑے ہوئے, وہ تمام چیزیں وہاں نہیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو وہ گاؤں دیکھنے ہیں تو آپ کوئی گاؤں کی فلم دیکھ لیں, وہاں پہ دیکھیں وہ آپ سے زیادہ, مطلب ہم سے زیادہ آپ کو وہ لگیں گے کہ بالکل بھی وہ ایک بہت زبردست ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام میں نہیں آنا, ہم گورنمنٹ سے یا آپ سے کوئی بات کیے بغیر کرنا چاہتے ہیں, سیلف کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے میں ڈسکرپشن باکس میں
लिंक डालूंगा खुदा के लिए, ठीक है। यहां पर मुझे एतराज़ ये है कि जब भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आप इजी वीज़ा पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता तो सवाल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई हेल्प कर दूंगा। मैं कोई एक 5 सेकंड की वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करूंगा, खुल जाएगा। या आप यूट्यूब पे कहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे खुलता है, मैं लिंक वहां डालता हूं। लिंक यहां पर मेरे ऊपर नहीं छप सकते। अगर मैं छाप भी दूंगा ना तो आपने कहना कि जी डिस्क्रिप्शन में डालें, तो जब मैं वहां डालता हूं तो आप कहते हैं कि लिंक तो नजर ही नहीं आ रहे। तो यानी ये या तो अब मैं क्या किस पे कहूं, या तो आप करना नहीं चाहते। अगर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपका काम नहीं होगा तो मुझे क्या इस पर हो सकता है, मेरे कौन सी कुछ सैलरी कट जाएगी। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो भाईजान आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, आपके सामने ये जो मैंने आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं आपको खुल जाएंगे। अगर मेहनत करनी हो कर लीजिएगा। बेलारूस के हवाले से अपने कवर लेटर बनाएं, बेलारूस के हवाले से अपनी सीवी बनाएं और बेलारूस के हवाले से प्रोसेस के अंदर अपने आपको डालें। अपनी तैयारी करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी जो बेलारूसी लैंग्वेज है उसके ऊपर हेलो हाय पे सीखें, और इसके अलावा अब जो रशियन लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करें। अच्छी होमवर्क करने वालों को, अच्छी होमवर्क करने वाले 1.5 लाख पाकिस्तानियों को जॉब मिलेगी। इसमें से एक भी उनका रिश्तेदार नहीं होगा, ना मेरा रिश्तेदार जाएगा इंशाल्लाह, ना ही शहबाज शरीफ का कोई रिश्तेदार जाएगा और ना ही लुकाशेंको का कोई रिश्तेदार जाएगा। 1.5 लाख पाकिस्तानी ओपनली अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, ओपनली जाएंगे। आप लोगों का काम हो जाए, आप लोगों का रोजगार लग जाए। हमारा मिशन ये है, इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं। लुकाशेंको को भी वहाँ जॉब नहीं करनी है इस काम के अंदर, ना ही शहबाज शरीफ को करनी है, ना ही मैंने करनी है। ये आप लोगों के लिए है इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होमवर्क करके अपने आप को ईस्टर्न यूरोप की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैं पहले ही एक बात, जो ना लुकाशेंको बोल रहा है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल रही है, ना कोई और बोल रहा है, मैंने एक बात आपसे बोलनी है। ये पोलैंड का बॉर्डर है, ठीक है ना। यहाँ पर तकरीबन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बता रहा हूँ, तकरीबन क्योंकि मैं तो जब इंसान जब जाता है तो देखने के लिए जाता है ना, मैं कोई टाप में थोड़ी गया था। यहाँ पर मुझे अफसोस हुआ देख करके, और मैंने वहाँ पे बात भी लोगों से की। पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर तकरीबन मैंने जो अथॉरिटी से बात की, अथॉरिटी ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 2,500 लोग जो है वो टापने के लिए आते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि ये कोई दिमाग में अगर किसी का ये प्लानिंग है कि टापने के लिए अच्छा मुल्क है, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि अल्लाह का वास्ता है, मैं कोई अलग से कोई हेल्प नाम आपसे ले लूँगा कि टापने वाला काम मत करना। आगे मैं आपको भेज दूंगा, मसला नहीं है, जहां बोलोगे वहां भेज दूंगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मैं आपसे नहीं कटूंगा, आपको जवाब दूंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, टापने टूपने वाले काम नहीं कर रहे हैं। आपने काम करना है मेहनत से। पाकिस्तान का नाम बहुत खराब हो चुका है। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की इज्जत की खातिर अपनी इज्जत करवाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट बनाएंगे, आपके सामने वो वीज़े खुल जाएंगे जिसके आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। टापने के बजाय आपको इज्जत के साथ जो है तमाम लोग कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, आने वाली गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी, उसके बाद जो आएगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा आप लोगों ने अपनी रिस्पेक्ट बनानी है। और जो लोग टापाटूपी करते हैं या जो वहाँ पर भीख मांगने के लिए कोशिश करते हैं, जो कुछ हो रहा है, अभी मैं बोल कर आया हूँ कि उन लोगों को पाकिस्तान में कम से कम 5 साल की सजा भी मिलनी चाहिए। ये जो एयरपोर्ट से घर रवाना करते हैं ये अच्छा नहीं है। कम से कम 5 साल की सजा अनाउंस करें, अमेंडमेंट करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि गलत लोगों के पासपोर्ट को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए, क्योंकि ये हमारी इज्जत उतारते हैं। और मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज से काम करता हूँ, मेरा काम खराब होता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। हम लोग OEP हैं, हम ओवरसीज प्रमोटर हैं, हमारा काम खराब होता है। आप क्या ये चाहते हैं कि हमारा काम बंद हो जाए, हम किसी को बाहर भेज ना सकें? क्योंकि वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम हमारे पे आ जाए। तो अल्लाह का वास्ता है, जाने वालों पर रहम कीजिए। और ये बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, मैं बता दूं आपको, 99% नहीं करते, 1% करते हैं। 1% से रिक्वेस्ट है कि आप बंद कर देंगे, 100% रिजल्ट चाहिए। पाकिस्तानी सबसे बेहतरीन कौम है दुनिया में, मैं अपने दावे से कह रहा हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाले कह रहा हूँ, पाकिस्तान से बेहतरीन अवाम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ईमान, अच्छा काम करने वाले, मजबूत काम करने वाले, और जो मेहनत हम करते हैं वहाँ पर, मैंने पाकिस्तानियों को अपनी आंखों से तपती सड़क के ऊपर डायरेक्ट चावल डाल के खाते हुए देखा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, यहां पर मैं बंद करता हूं। अगला, अल्लाह हाफिज।